اللہ المروف من غیر ذریتن اللذی لم یزل قائمن و دائمن ازلا سماؤن ذات براجن ولا حجبو ذات رتاجن ولا لیلون داجن ولا بحر ساجن ولا جبلن زرجاجن الصلاة والسلام بتحییت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وحل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی دائم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بنا جتنا خوش ہے کوشش کرے جشن والی صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھے اللہم آواز کون اس کی یہ جو سردار بیٹھے کوشش کرے سامنے آ جائے مہربانی ناراض بھی انہوں نے یہ سامنے آ جائے مہربانی آپ سامنے آ جائیں صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین سارے کہنا کافی ذات میں بیٹھے اور جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر پاک ذکر میں مانگی جائیں شہزادی کنین اپنے بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے قبول بھی فرمائے میرے مالک برا پر شوب سے خطرناک سے زمانہ میرے مالک ہر ماتمے کی حفاظت فرما میرے مالک گبانی نجشن کی عزت میں رزق میں وقت میں توفیقات میں اضافہ فرما میرے مالک میرے بھائی ملک سکندر صاحب ان کو شہزادی علیہ السلام کے چولہے کے صدقے میں زندگی والا ماتمے عطا فرما اور بھی تعداد ماتمی حج و زیارات کے خواہشمند ہے میرے مالک انہیں جلد سے جلد زیارت کے شرف عطا فرما میرے مالک ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما سب سے بڑی دعا ہے کہ مارکی کی وارث ولی العصر حجت دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرما ہم گناہگاروں کو اپنی امام کی زیارت کے شرف عطا فرما تمام دعا کی مستجابی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھے اللہم ہے جاسنوں کو شروع کی جائے اجازت ہے حکم کی تمیل ہوگی وعدت وفا ہو گیا ذکر حسین کے وسیلے سے آپ زدار و ماتمی چہروں کے زیادت نصیب ہوگی بردیس حکم تھا سکندر بھائی کا آپ کی حکم کی تمیل کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے باغ کیا ذر ہو گیا تو وہ جتنی کرنا ملوال والوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے پھونکنے والوں سے نہیں جو ہاتھ اٹھ گئے نا ہاتھوں کو میں اسلام کرتا چونکہ ہاتھ اٹھانے سے خیرات ملتی ہے جو ہاتھ اٹھا لیتا وہ حسین کی پاک اماں سے خیرات لے لیتا اور ویسے بھی علامہ ناصر عباس نے کہا تھا جشن میں ہاتھ وہی اٹھاتا جسے علی خیرات دے رہے ہوں جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نگلتے ہیں جشن میں کیسے ہاتھ کھلیں اس لیے ہاتھ اٹھانے سے خیرات ملے گی ابھی میں نے جشن ہی پڑھنا بھی مجھے آپ کے ذہنوں کو تیار کر دیا چونکہ آج کے دن مسکرانا عبادت ہے یہ کسی بندے کے گھر میں خوشی نہیں ہے ابو طالب کے گھر میں خوشی مہربانی جو پہنچنے میں اسلام کیا اور سکندر بھائی آج کے دن جو بندہ منہ بنا کے بیٹھے پھر وہ بھی کی منہ ہے اور دور فٹے منہ چونکہ ایک بات کر تو پھر جشن شروع کرتے ہیں ایک بندہ محبت کرتا تھا آپ کے مرشد علی کے ساتھ تو 14 کا موالی تھا تو وہ بازار گیا کوئی سامان لینے تو جیسے بازار سے واپس لوٹا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے سارے گناہ مٹا دو اب فرشتوں نے کہا میرا مالک گیا تو بازار ہی ہے نہ نماز پڑھی نہ سجدہ کیا نہ رکوع کیا کچھ نہیں کیا تو بازار سے واپسی پہ اس کے سارے گناہ کیسے معاف ایک بندہ بولے حلالی کی طرف سرکار فرماتے جب یہ بازار گیا تھا تو بازار میں سے علی کا ایک شیعہ اسے مل گیا تھا اسے دیکھ کر یہ مسکرایا تھا مہربانی جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ خیرات لے رہے ہیں مہربانی جب علی کے شیعہ کو دیکھ کر مسکرانے کا اتنا فائدہ ہے تو اس کے سردار مصطفیٰ کے جشن میں مسکرانے کا اتنا فائدہ ہوگا چونکہ مہینہ ربیع اول کا ہے ربیع کہتے ہیں بہار کو اول کہتے ہیں پہلی کو یہیں سے اللہ کی محبت کا اندازہ ہو رہا ہے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نبی آخری ہے بہار پہلی اور کیا کہنے سیدہ تیرے بیٹوں کے کہ جو آل محمد ہو کہ پھر محمد بن جاتے ہیں بندہ وہ بولے جس کا قیدہ میرے ساتھ جو آل محمد ہو کے پھر محمد بن جاتے ہیں یہ ایک ہی وقت میں علی بھی ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں محمد بھی ہوتے ہیں کائنات میں کوئی باپ ایک نسل کی ضمانت نہیں دے سکتا آدم ایک نسل کی ضمانت نہیں دے سکا
नूह एक बेटे की ज़माना नहीं दे सका और मुस्तफ़ा 11 बेटों की ज़माना दे रहा है। अब बोलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मुहर्रम। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, मेरा कुल भी मोहम्मद है, मेरा कुल भी मोहम्मद है। सिकंदर भाई, बाज लोग कहते हैं रसूल ने 12 का लफ्ज़ का, 12 का नहीं, कुल का नाम है, कुल का नाम। जिसे समझ नहीं वो सर उठाए। मोहम्मद मोहम्मद है, अली मोहम्मद है, हसन मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सजाद मोहम्मद है, बाकर मोहम्मद है, सादक मोहम्मद है, काज़म मोहम्मद है, रज़ा मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, नकी मोहम्मद है, अस्करी मोहम्मद है, कायनात में आखिरी बादशाह भी मोहम्मद है। शीयत यहाँ नहीं रुकती, शीयत इससे आगे खड़ी होती है। अकबर भी मोहम्मद है, कासम भी मोहम्मद है, असगर भी मोहम्मद है, ओन भी मोहम्मद है। अब बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। एक बंदा तेरे सादक मौला के सामने, उसका मौला आपके नाने की दीस ये सच है कि आप सारे मोहम्मद है? फरमाते बेशक ये मेरे नाने की दीस सच है। उसने कहा मौला अगर आप सारे मोहम्मद है फिर आप में कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई जाफर की है? इमाम ने कहा तूने इंसाफ नहीं किया, दीवार से कुरान उठा। उसने कुरान उठाया, इमाम ने कहा मेरे हाथ में रख। उसने कुरान हाथ में रखा। इमाम ने कहा अब बता ये क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। फिर मैं सोच के बता ये क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। फिर मैं फिर सोच के बता ये क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। फिर मैं अगर ये कुरान है ये यासीन क्यों है, ये मुजम्मल क्यों है, ये ताहा क्यों है, ये मुदस्सर क्यों है? उसने कहा मौला ये बिखरे तो सूरतें, सिमटे तो कुरान। फरमाया हम बिखरे तो आल, सिमटे तो मोहम्मद। दवा नहीं तो क्या जुआत उठा रहे हैं वो खिरात, सिमटे तो मोहम्मद। हाँ तो है इधर ही चले आ गए। बस ये मेरे सरदार राजी बैठे हो ना, चेहरे पे मुस्कुरा के रखनी, उदासी नहीं। चूंकि अंदर से लफ्ज तब निकलते जब खरीदने वाला की हो। लाइव चली अंकल, दुनिया मुझे देख रही है, हर मजहब का बंदा में सुनता है। क्योंकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं गैरत से है। सिकंदर भाई हदीस से मुस्तफा अली को मोमन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं। और वैसे भी मल्लवाल वालों, मैंने पाकिस्तान के मेंबर पे गुजारिश की थी कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान है कि वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के जिक्र हुसैन करवाएंगे। मल्लवाल वालों मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। हाथ उठा रहे हैं वो खिरात ले, हुकूमत यजीद और राज हुसैन का। अभी मैंने पढ़ना कुछ और था, लेकिन जो सिकंदर भाई ने हुक्म दिया उनके हुक्म की तबीन में बात शुरू हो गई। अभी 2 मिनट मुझे देनी, अभी मुझे आपके ज़हनों को तैयार करना है। हजरत मरियम की वालदा का नाम था जनाबे हुनाना, ठीक है ना? 1 मिनट मुझे देना, भी आप उठ जाएंगे। जनाबे हुनाना ने मन्नत मानी थी कि जो बच्चा मेरे पर्दा हिजाब में है मैं उसे अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगा। अब पैदा होगी बेटी, जनाबे हुनाना परेशान होगी कि बेटी को कैसे छोड़ के आऊं। अल्लाह ने जनाबे हुनाना पे वही की कि हुनाना तेरा काम है मन्नत पूरी करना। मेहरबानी, जो पहुंचने मैं सलाम कह रहा हूं, तो मन्नत पूरी कर, आगे मैं आ जाऊं उसकी फांस जाना। जनाबे हुनाना ने मरियम को उठाया, बैतुल मक़दस में राह पे रखा है। अभी बात यहां तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। पता नहीं कितने बंदों के हाथ बुलंद होंगे, कितनों के सर झुकेंगे। बात खोलूंगा नहीं, सिर्फ इशारा करूंगा। जो बंदा इशारे को समझ जाएगा उस बंदे को मैं खुद दाद दूंगा, बंदा मुझे दाद ना दे। मन्नत मानी थी मरियम की मां ने, तो फिर जाओ लोगों से जाके कहना कि अगर मन्नत मांगना बिद्दत होता तो अल्लाह पूरी की करता। जो हाथ उठे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूं। अगर मन्नत मांगना बिद्दत होता तो अल्लाह पूरी की करता। अभी मैं जानबूझ के जोर नहीं लगा रहा हूं ताकि तुम सांस ले लो, चूंकि बात अभी आगे है। अब जनाबे हुनाना ने मरियम को उठाया, बैतुल मक़दस के मिराब पे रखे। अल्लाह ने जनाब ज़करिया पे वही की, फ़ओहा अला ज़करिया। अल्लाह कहता हमने ज़करिया को वही की, फ़कफ़ला ज़करिया। ज़करिया ने कफालत की मरियम की। अब ज़करिया ने मरियम को पाला है, लेकिन पूरी तारीख का मुताला करो, एक दिन भी मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया।
کھانے آسمان سے آتے. میرا پھیپڑا ٹھیک ہے, میں بولتا جوں گا چونکہ آواز پھیپڑے کے ذریعے سے نکلتی, اللہ کرے تمہارا بھی پھیپڑا ٹھیک ہو. مسئلہ تو حسین کے ذکر میں بولا کر حسین کی ماں تمہیں شفا دے گی, اس سے بہتر اللہ تمہیں کائنات میں مل سکتا ہی نہیں ہے. مریم کو پالتا زکریا ہے, کھانے اللہ بیچتا ہے, فرشتے دسترخوان چاہتے ہیں. جب بھی زکریا میران میں داخل ہوتا بی بی سے کہتا رزق کہاں سے آتا ہے, بی بی کہتے من عند اللہ, میرے اللہ نے بھیجا ہے. پالتا مریم کو زکریا ہے, کھانے اللہ بیچتا ہے, پالتا زکریا ہے. کھانے اللہ بیچتا ہے, پالتا زکریا ہے. کھانے اللہ بیچتا ہے, تو پھر ہمیں کافر کی کہتا خود عقل کا علاج کرا. مریم کو پالتا زکریا ہے, کھانے اللہ بیچتا ہے, تو ذرا مکہ میں نگاہ تو کر, تیرے نبی مصطفیٰ کو پالتا بھی ابو طالب ہے, کھلاتا بھی ابو طالب. اللہ کو اسلام, یہ دعا نہیں تو کیا, جو ہاتھ اٹھا رہے وہ کھلا سلام اس ہاتھ کو جو سرکار مصطفیٰ کو سلاتا, پالتا بھی ابو طالب, کھانے بھی ابو طالب کے گھر. بندے نو اپنا پتا ہوئے نا تیلی نو نہیں چھڑتا. بندے کو اپنی خبر ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں. جس بندے کو اپنی خبر نہیں, ولی کو کیا مانے. کھول کے علی کو مانا کر. یہ بازاری شیعہ نہ بن, حقیقی شیعہ بن. اور یہ بھی میں ایک بات کرنے لگوں, پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کی سوچ بھی گار دی ہے ہم نے کہ برے گربان کے بٹن کھول کے پھرتا ہے میں علی کو مانتا ہوں جنت میں جاؤں گا. کس نے کہا تجھے؟ خبردار اس دھوکے کی منڈی میں نہ مری. جی میں علی کو مانتا ہوں جنت میں جاؤں گا. مجھے غازی کے علم کی قسم ہے, آج بھی آپ کے مرشد علی کے ذریعے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی جنت تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی, تیرے دشمن پہ لعنت کی وجہ سے ملے گی. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ خیرات لے رہے ہیں, پتہ چل گیا میرے سامنے حسین دے ماں لعنت کی وجہ سے ملے. دادا بو ناراض ہوندا علی نو مننا تے ہوندا تے ہووے, 2 مرلے زمین دے نہ دوے. اور دوسری بات خوش ہو جائے ملو والو, دادا ناراض ہوندا علی دی وجہ تو ہوندا تے ہووے, چونکہ اسا علی نو دادے دی وجہ تو نہیں منیا, ماں دی وجہ تو منیا. علی نے ولی اللہ ماں کی شرافت کی گواہی. اور یہ بات آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. ہم شیعہ ہر ایرے گیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اس میں 4 شرطیں ہیں, عاقل ہو, عادل ہو, بالغ ہو, حلالی ہو. یہ 4 شرطیں نہ ہو میں مجرم, ورنہ ہم سے لڑائی بنتی نہیں. عاقل ہو, عادل ہو, بالغ ہو, حلالی ہو. میں نے مولوی صاحب کی شکل دیکھی, بالغ ہے. مولوی صاحب کی باتیں سنی, عاقل ہے. مولوی صاحب کے کام دیکھے, عادل ہے. اب میں مولوی کا ہمسایہ تو نہیں, مجھے کیا پتا کہ یہ حلالی ہے کہ نہیں. اب بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. میں نے کہا اللہ کے نبی شریعت تیری ہے, فقہ تیرے بیٹے صادق کی ہے, دین بچانے والا تیرا بیٹا حسین ہے, کیسی شریعت رکھ دی ہے کہ حلالی کے پیچھے پڑنی ہے. مجھے کیا پتا یہ حلالی ہے یا نہیں. میں غیاب تو نہیں جاتا. مصطفیٰ فرماتے جب تم مسجد میں جائے میرام میں مولوی بیٹھا ہو تو جاتے ہوئے مولوی سے کہا کر یا علی مدد, جواب دے تو حلالی ہے ورنہ لعنت بھیج حرام ہے. اللہ کو اسلام, یہ دعا نہیں تو کیا, جواب اٹھا رہے ہیں وہ خراب. جواب دے تو ورنہ لعنت بیج حرامی. ایک بات کہوں, قیمت ملے گی تو, اور قیمت چاہیے کہ رتی برابر نہیں کام. چھیرا آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں. ابھی بھی کچھ ایریا سے جو ابھی تک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ علی حسن کو داد دی یا نہ دے, داد مجھے نہیں دینی, داد لفظوں کو دینی. جو ہاتھ اٹھا لیتا وہ حسین کی پاک اماں سے خیرات لے لیتا ہے. میں نے علی کو جنت کے لالچ میں نہیں مانا. لالچ میں مانا تو کیا مانا, نہ جہنم کے ڈر سے مانا ہے. ڈر سے مانا تو کیا مانا. میں نے علی کو صرف اس لیے مانا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے. مہربانی, جو پہنچنے میں اسلام کہہ رہا ہوں. علی نے ولی اللہ ماں کی شرافت کی گواہی. آج جو لوگ انٹرنیٹ پہ کہتے بات کی تائید کرنا, جی علی کا نام لینا اذان میں دہشت گردی ہے کہتے ہیں نا, یہ نیٹ پہ آپ نے سنا ہوگا, جس نے سنا میں بات کی تائید کرے. علی کا نام لینا اذان میں دہشت گردی ہے. مولوی صاحب تم علی کی وجہ سے ہمیں کافر نہ کہے. ان کے اذان میں لیے یہ کافر ہیں, ان کے کلمے میں لیے یہ کافر ہیں, ان کی نماز میں لیے یہ کافر ہیں. تو علی کی وجہ سے ہمیں کافر نہ کہے. تو جس بندے کو بھی
علی کے مقابلے میں مانتا ہے اس کا اذان میں نام لے. دا تھوڑی ہوگی ہے، بات بڑھتی جا رہی، دا تھوڑی ہوتی جا رہی. لے نام جن کو مانتا ہے. ہمیں نہ مار کہ انہیں مار دیں گے علی چھوڑ دیں گے. ایک سلوات پڑھے قاضی صاحب کی احمد کو. چلے آگے بس کریں، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا وہ پیچھے والے میرے سردار. یہ مولا سب توجہ میری طرف کرنی، مہربانی کرنا. لے نام جنہیں مانتا ہے، اذان میں لے، درود میں لے، نماز میں لے، کہیں لے لے نام. ہمیں نہ مار کے انہیں مار دیں گے علی چھوڑ دیں گے. کربلا سے لے کے لام ناصر باز تک یہ شہادتوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہم سر دیتے جا رہے علی کو بچاتے جا رہے. تو سر لیتا جا، تو غلط فہمی میں ہے کہ ناصر مار دے علی حسن کو مار دیں گے ختم ہو جائیں گے. تو ایک مارتے یہ 10 ہو جاتے ہیں، تو 10 مارتے یہ 100 ہو جاتے ہیں، تو 100 مارتے یہ 1000 ہو جاتے ہیں. اور یہ نہیں تجھ سے ختم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے. مہربانی جو پہنچنے میں اسلام کیا لے نام جنہیں مانتا ہے. جا اذان میں مذہب کا سودا ہے. آیت روایت املا گرامر مناظرہ مجاورہ مباہلہ کچھ نہیں کہنا، صرف سنانی ہے. میری اذان روزانہ سنتے آج پھر مجھ سے سن لو. اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہاد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہاد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، اشہاد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ. مولا کی قسم میں بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. 1 2 3 4 5 بدے مجھے جملے کی مدد جتنا میرا دل ہے. مجھے کعبے لے چلو، میں غلاف کعبہ پکڑ کر رکن یمانی کے قریب کھڑے ہو کر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری صبح والی اذان بھی یہی ہے، میری مغرب والی بھی یہی ہے، میری عشاء والی بھی یہی ہے. اور جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو ہم اس کے کان میں یہی اذان دیتے ہیں. تو اپنے مولوی سے پوچھ، جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کے کان میں صبح والی دیتا ہے یا شام والی دیتا ہے؟ یہ دعا نہیں تو کیا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ خراب لے. صبح والی دیتا ہے یہ شام والی. میرے نزدیک رسول کا خلیفہ بلا فصل علی. اس لیے علی کا نام تشہد میں لیتا ہوں، نماز میں لیتا ہوں، اذان میں لیتا ہوں، کلمے میں لیتا ہوں، چونکہ بلا فصل علی ہے. قاضی صاحب میری بات کی تائید کریں گے. خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ جو اصل والی جگہ پر بیٹھ کے اصل والے کام کرے. مہربانی سب سے پہلے آپ بولیں، اسے کہتے ہیں خلیفہ. سوائے علی کے دوسرا بندہ دکھا جو صرف محمد والی جگہ پر بیٹھا ہو. برادران سنت کے بہت بڑے عالم ہے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری. ان سے پوچھنا کہ انہوں نے بات نہیں کی. اگر وہ کہ نہیں، چھری ان کی زبان میری. اگر وہ کہ کیسا ہے تو پھر چھری میری، پھر شیعہ کو کافر نہیں کہنا، باقی جو مرضی کریں. انہوں نے کہا کہ جب شہادت مصطفیٰ کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ممبر پر بیٹھنے لگا تو ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں 4. اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جب محمد کے قدم تھے. اس نے یہ سیڑھی چھوڑ دی، دوسری سیڑھی پہ بیٹھا. جب دوسرے خلیفہ کی باری ہے تو اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جب خلیفہ اول کے قدم تھے. اس نے دوسری سیڑھی چھوڑ دی، تیسری سیڑھی پہ بیٹھا. جب تیسرے خلیفہ کی باری تو اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں خلیفہ دوم کے قدم تھے. اس نے تیسری سیڑھی چھوڑ دی، آخری سیڑھی پہ بیٹھا. علی حسن واہ 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 واہ. سکندر بھائی اس جملے کو لیتا ہوں، مجھے خود اتنا کہتا میں اپنے آپ کو داد دے لیتا ہوں. ممبر کی سیڑھیاں ہوگی ختم، باری آگئی علی کی. نہج البلاغہ میں مرشد علی کا فرمان ہے. الف مد جب میری بیعت کا منظر مسجد نبوی میں آیا. الف مد جو مدینے کے بچے تھے وہ گھٹنوں کے وال چل کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. الف مد جو مدینے کے بیمار تھے وہ وارثوں کے کاندھوں بیٹھ کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. الف مد برغیرت مد معاشرت دماد وارے میں نہیں تھا، بیٹی کو زندہ دفن کر دینے واری میں تھا. الف مد اس غیرت مد معاشرے کی عورت جن کے چہرے پہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پڑی تھی. الف مد میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے اتنی بتاب تھی کہ چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی. اب میرے ہاتھ دیکھو، بھائی کے سمجھو، بیٹے کے سمجھو،
سمجھو مہمان کا سمجھو تل ضرور کھانا ہے. میں نے کہا میرے مولا مدینے والے حیران کیوں ہیں, مدینے والے پریشان کیوں ہیں؟ علی فرماتے مدینے والے سوچ رہے تھے کہ ممبر کی سیڑھیاں تو ختم ہو گئی ہے, علی بیٹھ سکتا ہے نہیں, دائیں طرف کھڑے ہو کر خطبہ دے کر علی گھر چلا جائے گا. علی فرماتے اس وقت مدینہ حیران پریشان سرگردان ہو گیا کہ جب میں علی نے محمد کا امامہ پہنا, محمد کی ابا پہنی, محمد کی کباب پہنی, محمد کی نلین پہنی. علی فرماتے ہیں میں نے پہلی سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا, میں نے دوسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا, میں نے تیسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا. جہاں محمد بیٹھتے تھے محمد والی جگہ پر علی بیٹھ کے آسمان کو دیکھ علی کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل حق علی مقامہ. علی کہتے ہیں تیرا شکر ہے کہ حق آج مقام پہ بیٹھا ہے. اسلام یہ دعا نہیں تو کیا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ خیرات لے رہے ہیں. تیرا شکر ہے. جاننے لگا علی کہ حق آج مقام پہ بیٹھا. علی محمد والی جگہ پہ جا بیٹھے, تھکرانی سر جانے لگے علی حسن باز. مسجد میں سکتہ, خاموشی, سانسیں رک گئی, نفسیں اٹک گئی. ہر کوئی کہنے لگا یہاں وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا جہاں محمد بیٹھتے تھے. علی محمد والی جگہ پہ جا بیٹھے. میرے مرشد علی نے خود خاموشی کو توڑا. علی فرماتے ہوئے خیر ہے کیا ہوا ہے؟ سانسیں چلی, نفسیں لوٹی. تو ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا یا علی یہاں وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا, وہ نہیں بیٹھا جہاں محمد بیٹھتے تھے, محمد والی جگہ پہ جا بیٹھے. اٹھا جلال کے عالم میں بطول کا شوہر. علی اس کے منہ پہ تماچا مار کہتا تو آج لکڑی کے پھٹے کو رو رہا, اس دن مر گیا تھا جب محمد کے کاندھوں پہ سوار ہو کے کھڑا تھا. اللہ کو اسلام دیجیے دعا نہیں تو کیا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کھڑا تھا. اس دن مر گیا تھا جب محمد کے کاندھوں پہ سوار ہو کے کھڑا تھا. الزام ہے یہ ہم پر, یہ علی کی عزت نبی سے زیادہ کرتے ہیں. اللہ نے وہ بندہ خلق ہی نہیں کیا جو محمد سے زیادہ افضل ہو. بولو گے تو لفظ نکلیں گے. کائنات کی آخری سرحد پہ بھی کھڑا ہونا میرا مرشد علی اور سامنے محمد آ جائے تو علی وہیں سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. انا عبد من عبید محمد. علی فرماتے میں محمد کا چھوٹا سا عبد ہوں. بعض لوگ یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ علی محمد کا غلام ہے. یا غلام نہیں عبد کے معنی ہے. جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے اسی طرح علی بھی محمد کا عبد ہے. اگر علی محمد کا غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹی کے رشتے نہیں دیتا. مہربانی ہن بولے ملوال, پتہ چل گیا میرے سامنے حسین دماغ جانے لگا علی سے ختم میری پڑھائی سے. یہ بات آپ کے مذہب شیعہ کے ہر عالم نے لکھی ہے کہ جب بھی سرکار مصطفیٰ کی جوتی کمزور ہوتی, ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی, تو حسنین کی نانا بس ایک آواز دیتے تھے یا علی. جی سرکار جوتی کو ٹانکے لگاؤ. نلین محمد اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے بلا تشبیہ اپنے اللہ والے ہاتھوں سے, میں نہیں کہہ رہا میرے مرشد کا لقب ید اللہ, علی ٹانکے لگا رہا ہے. اے مولوی پہلے محمد کی جوتی کو سمجھ, جس سے ٹانکے لگنے کے لیے بندے کے ہاتھ نہیں چاہیے. مہربانی جو پہنچنے میں اسلام کہہ رہا ہوں. علی ٹانکے لگا رہا, بڑی جلدی کر. سارے مسلمان بار گئے مصطفیٰ میں, یا رسول اللہ. جی ہر وقت آپ کی جوتی نے علی نے قبضہ کیا, کبھی یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو. سرکار فرماتے جو ٹانکے لگاتا ہے نا اسی سے جا کے پوچھو. سارے مسلمان بار گئے مرتضی میں, یا علی جی جوتی ہمیں دو. وہ کیوں؟ ہم نے ٹانکے لگانے. علی فرماتے پہلے بھی تمہارے سفار کے تعلقات میرے ساتھ اچھے نہیں, جس کی جوتی ہے نا اسی سے جا کے پوچھو. اب ملک صاحب میں نے یہ جملہ 4 فروری کو کراچی چولی میں کہا, تقریباً 10-12 ہزار سے زیادہ مجمع تھا جو آپ کی دعا سے نوکر کو 5 منٹ کھڑے ہو کے واہ واہ کرتا ہے. بنیٹ بھی موجود ہے, دانت والی حسرت نہیں, دانت نہ دیں لیکن مجھے دعا ضرور دینا. میں یہاں پہ جملہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں کو محمد اپنی جوتی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا انہیں بیٹی کے رشتے دیتا ہے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ خیرات لے رہے ہیں. انہوں بولے ملوال, پتہ چل کے میرے سامنے حسین جانے لگا. اب علی سمیت نہ سارے مسلمان بار کے مصطفیٰ میں. علی فرماتے سرکار آپ ہی نے بتائیے
رسول فرماتے تم کہنا کہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حال وقت علی نے قبضہ کیا ہے، کبھی یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو۔ سرکار فرماتے جن لوگوں کو میری نلین کی معرفت کا نہیں پتا وہ حقیقت مصطفیٰ کو کیا سمجھیں گے؟ سرکار فرماتے تجھے پتہ نہیں ہے اس جوتی نے جانا ہے عرش پہ، اس سے غیر معصوم کے ہاتھ لگ ہی نہیں سکتے، تو فیصلہ ہو گیا عرش پہ جوتی ایک نہیں دو گئی ہے، ایک وہ جوتی جسے علی نے ہاتھ لگائے، دوسری وہ جوتی جسے بطول نے ہاتھ لگائے، لیکن دونوں جوتیوں کے جانے میں فرق ہے، جسے علی نے ہاتھ لگائے وہ پردے کے باہر رہی، جسے بطول نے لگائے وہ پردے کے اندر چلے گئے۔ بس جانے لگ گئے، 2 منٹ بچ گئے۔ معراج کی رات، راضی بیٹھے کیوں نہیں؟ ایک بات کون تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ بس اسی پہ ختم، وہ بھائی تھا میرا چھوٹا، اس نے جو بات کو کم دی اسی پہ ختم، ناراض بھی نہ ہونا۔ راضی بیٹھے کیوں نہیں؟ وہ میرے پیچھے والے سردار سرکار جابر کا نام سنا ہے آپ نے؟ بس ایک دعا کرنا، سرکار جابر بن عبداللہ انصاری، یہ آپ کے پہلے مولا کا صحابی ہے، دوسرے مولا کا صحابی ہے، تیسرے مولا کا صحابی ہے، چھٹے مولا کا صحابی ہے، 5ویں مولا کا صحابی ہے، حدیث کی ساتھ راوی ہے، اور کربلا کا پہلا مجاور ہے۔ اتنے صفات جابر کے بعد جیسے کہ ختم۔ ایک دن نہ جابر نے پہ بیوی سے کہا میں دیکھ رہا ہوں 4تھا 5واں دن ہے سرکار مصطفیٰ فاقے میں، تو تیرے گھر کچھ کھانے پینے کے انتظام ہے، میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں سرکار ہمارے گھر میں آئیں گے، برکت بھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا تو بہتر جان تو گھر کا مالک ہے، میرے گھر میں 20 روٹیاں کا آٹا، 7 چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، کر سرکار سے گزارش۔ کہتا تو رک میں ابھی بارگاہ مصطفیٰ سے ہو گیا۔ سرکار مصلی پہ بیٹھتے، جابر قریب آ کے بیٹھ کے لب ہلتے ہیں، میری جلدی کر رہے ہیں، جلال مصطفیٰ کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ سرکار مصطفیٰ خود بولے جابر، جی سرکار کچھ کہنا ہے؟ سرکار گزارش کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ کہتا سرکار گزارش سے پہلے گزارش کرنی ہے، گزارش سے پہلے گزارش کرنی ہے، وہ بھی بولو۔ کہتا سرکار گزارش سے پہلے میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہنا نا ایستا کہنا، بلند آواز میں نہیں کہنا، تو ایستا کو۔ کہتا سرکار میرے گھر میں 20 روٹیاں کا آٹا، 7 چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، آپ خود سرکاری میرے کائنات شہزادہ حسنین سلمان ابو ذر قمبر۔ سرکار فرماتے کیا؟ کہتا سرکار میرے گھر میں 20 روٹے کا آٹا، سا چھوٹا سا بچہ بکری کے، آپ خود سرکاری میرے کائنات شہزادہ حسنین سلمان ابو ذر قمبر۔ اونچی آواز میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ 20 روٹے کس کس کو کھلاؤں گا؟ سرکار فرماتے بلال اعلان کر کہ جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ مربانے جو پہنچ رہے میں اسلام کہہ رہا ہوں، جانے لگ گیا سر، بلال اعلان کر کہ جابر کے گھر کھانے کی دعوت۔ سرکار بلال بھاگے، واجو کھڑے ہو کے زان دیتے تھے، بلال کے اعلان سننا۔ بلال کہتا یا اہل المدینہ، پورے مدینے والوں، محبوبی کبریاء کی جانب سے اعلان ہے کہ آج رات تمہارے کھانے کی دعوت جابر کے گھر ہے۔ بلال نے اعلان کیا، سرکار جابر بھاگے، رنگ پیلا، زلفیں بکھری ہوئی، آنکھیں ابلی ہوئی۔ جابر کی بیوی جابر کو دیکھ کر کہتی سرکار نے دعوت قبول نہیں کی تھی؟ اس نے کہا جی میں سرکار کی تھی۔ میرے بانی جو پہنچنے میں اسلام کہہ رہا ہوں، کس نے کرنی؟ اس نے کہا پھر تو خوش، اس نے کہا پہلے سن تو لے، یہ جملہ میری ماں بہنوں کے آقا مجھے دعا نہیں دے گے، مجھے دعا دیں گے، ان کی حصے کی دعوت اور آپ کی حصے کی دعوت میں نے آپ سے چھیننی ہے، لینی نہیں۔ اس نے کہا میں نے سرکار مصطفیٰ سے ایستابا میں کہا کہ سرکار میرے گھر میں 20 روٹیاں کا آٹا، سا چھوٹا سا بچہ بکری کا، آپ خود سرکاری میری کائنات شہزادہ حسنین سلمان ابو ذر قمبر۔ سرکار مصطفیٰ نے بلال سے کہا تجھے پتا وہ بلال اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے پورا مدینہ تیرے گھر کھانے کے لیے آ رہا، 20 روٹی کس کس کو کھلاؤ گی؟ اس وقت جابر کی بیوی زمین سے اٹھی، جابر کا بازو پکڑ کے کہتی عرصہ ہو گیا تجھے محمد کی محفل میں جاتے ہوئے، ابھی تک تجھے اتنی بھی معرفت نہیں ہوئی، ایک تو نے محمد کو بلایا ہے، باقی سب کو محمد نے بلایا ہے۔ یہ دعا نہیں تو کیا جو ہاتھ اٹھا رہا وہ خیرات لے رہا۔ 1 منٹ میرا بچ گیا، تو نے محمد کو بلایا، باقی سب کو محمد نے بلایا۔ اگلے دن سرکار مصطفیٰ نے مغرب کی جماعت کو، جماعت سے فارغ ہو کے پورا مدینہ جابر کے گھر۔ سرکار عقیر وید فرماتے سرکار میرے کائنات کے بری بھائی کہ میں نے اپنی انگلیوں سے بندے گنے تھے، 1600 بندہ تھا جابر کے دسترخوان میں۔ سرکار مصطفیٰ نے جابر کو کم دیا، جابر جی سرکار کھانا لے۔ اب کامتے کامتے ہاتھوں سے رومال میں 20 روٹیاں برتن میں سالن، لفظ ہے ایک لیکن ہے سادہ، پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے۔
سرکار مصطفیٰ نے بلا تشبیہ برتن کا آدھا ڈھکن ہٹا کے اپنا لواب دہن جو پہنچنے میں سلام کہہ رہا ہوں برتن میں ڈالا. سرکار فرماتے جابر اپنی بیوی سے کہا اس کا مکمل ڈھکن نہ ہٹائے تقسیم شروع کرے. اندر سرکار مصطفیٰ نے ابو ذر کو حکم دیا ابو ذر پورے دسترخوان میں اعلان کر کہ کوئی بندہ شرما کے نہ کھائے, لیٹ لیٹ کے کھانا ہے, ٹیک ٹیک کے کھانا ہے. میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے اپنا بندہ نہ مانے, مصطفیٰ مجھے اپنا امتی نہ مانے, علی مجھے اپنا شیعہ نہ مانے, قیامت کے دن حسین کی پاک میں میری شفاعت نہ کرے, تو نہ بولے تو بھی علی نبی بطول کا مجرم بنتا ہے. عرش چھوٹا بات بڑی ہے. 1600 بندے نے اتنا کھایا کتنا کہوں کہ اتنا کھایا ایک دوسرے کا سہارا لے کے بیچارے زمین سے اٹھے. آخر کا جابر کو رکھنے کے لیے 2 لقمے سرکار مصطفیٰ نے کی, لقمے کھا کے سرکار نے اپنی بات کاندھے پر رکھی. سرکار فرماتے جابر تو نے میرے بچوں کی فاقہ گشائی کی ہے, جاتے ہوئے میں محمد تجھے انعام دے کے جا رہا ہوں, اپنی بیوی سے کہہ دے اس کا مکمل ڈھکن نہ ہٹائے اور قیامت تک کھلاتی رہے. برابر